نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر ایک ایسے طبقے کو دیکھا کہ فرمایا ان کے جسموں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں جہنم میں ایسے طبقے کو. اور یہ واقعات معراج شریف میں جب جنت کے ہم تذکرے کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخ کو بھی دیکھا, ملاحظہ فرمایا. اور وہ عمل جو بعد میں لوگ ایسی برائیاں یا گناہ کریں گے وہ آپ کو پہلے دکھا دیے گئے کہ یہ عذاب ان کو ہوگا, تاکہ آپ اپنی امت پر یہ تعلیم پہنچا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ان کے جسم سے خود آگ نکل رہی, آگ کا عذاب تو ہے لیکن جسم سے چنگارے نکل رہے ہیں. میں نے فرشتے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا ہے, ان کو کیوں یہ عذاب ہو رہا؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر یتیموں کے مال کھا جاتے تھے, یتیم کا مال دنیا میں کھاتے تھے, ان کے ساتھ آج یہ عذاب ان کو ہو رہا ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. ظلمن یتیم کا مال کھانے والے فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے چنگاریاں بھر رہے ہیں, آگ بھر رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر تو اس طرح وقت گزر جائے گا, یتیم کا مال. اور جب ہم یتیم کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بڑے سیف سائیڈ ہیں, ہم کس یتیم کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے, کون سا یتیم جس کے ساتھ ہم نے ایسا معاملہ کیا. اچھا, جب کبھی غصب کی بات ہوتی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہاں بھائی کس سے غصب کیا ہم نے, کون سا ہم نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے, چوری کی ہے, کچھ نہیں کیا. لیکن جب یہی معاملات اگر کبھی وراثت کے طور پہ سامنے آ جائیں, اس طور پر سامنے آ جائیں, آج کسی کے بھائی فوت ہوتا ہے, دوسرے بھائی اس کی جائیدادوں پر, چھوٹے بچے ہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں, جائیدادوں پر, دکانوں پر, کس طرح سے ظلمن یتیموں کا مال اس طرح بھی بڑے آرام سے کھا لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. بچے بڑے ہونے میں بہت ٹائم لگے گا, ابھی نابالغ بچے, یتیم شریعت کی اصطلاح میں ہی نابالغ بچوں کو کہا جاتا ہے. بالغ ہو جاتے ہیں تو اب یتیم کی کیٹیگری میں نہیں رہتے, اب بالغ ہو گئے. اس یتیمی حالت میں اس کیفیت کے اندر اسی طرح وراثت کے اندر ایک نہیں درجنوں, 100 بلکہ کئی ہزاروں مسائل ایسے ہوں گے. لے لیا بس ٹھیک ہے, اس کے بعد کون. مثال کے طور پر اب والد کا انتقال ہوا, جائیداد والد کی ملکیت ہے, سب کچھ والد کی ملکیت ہے, بزنس والد کی ملکیت ہے, بڑے بھائی وہ اس پر آ گئے, کچھ بھائی چھوٹے ہیں, کچھ بالکل ہی چھوٹے ہیں. تو اس طرح بھی کئی طرح کی خرابیاں پھر پیدا ہو جاتی. بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں, بہنیں اپنے گھر میں, تو اب اصولی اور شرعی طور پر اگر صاف ستھرا کام کرنا چاہتے ہیں شریعت کے مطابق اور اسی میں بہتری, 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال 35 سال تک کہتے ہیں ہم راضی رہے, اب لڑائی ہے. اب جب آپ کا آخری سفر دنیا سے جانے کا وقت ہے اب لڑائیاں شروع ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ شروع میں سب چھوٹے چھوٹے تھے, ان کے بچے بھی تھے, کسی کے تھے کسی کے نہیں تھے, بس ایسے ہی چلتا رہا. جب سب کے بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر بہنوں کے بچے بھی سامنے آ گئے, بھائیوں کے بھی آ گئے. بھائی جب پراپرٹی تو ابا جی کی تھی, دادا کی تھی, کرو حل اب مسئلے کا. بڑے بھائی یہ کہتے ہیں 35 سال کی محنت ہماری ہے, اب ہم ان کو کیوں دیں. پراپرٹی کس کی ہے کس کی, ملکیت کس کی ہے. تو یہاں پر آ کر پھر انسان کئی ظلم کر جاتا ہے, کئی ظلم کر, اور وہ ہے بھی شریف آدمی, کوئی ظلم نہیں کیا ہوا.
تو یہ چیزیں اتنی معاشرے کے اندر اس انداز سے ہو رہی. اچھا کئی پراپرٹیاں کرائے پہ دی ہوئی ہیں, جو چیز وراثت میں چلے گی اب اس کا کرایہ بھی وراثت میں جائے گا, یہ بھول میں نہیں رہیں, جب تقسیم کریں گے پھر دیکھیں گے. او بھائی اب جو اس کا کرایہ آ رہا ہے وہ بھی وراثت کا کرایہ آ رہا ہے, وہ آپ اکیلے کا نہیں ہے. آپ سب کی رضامندی سے تقسیم نہیں کر رہے, نہ کر رہے آپ, لیکن جو کرایہ آ رہا ہے وہ بھی سب کی ملکیت والا ہے, اکیلے کا نہیں کرایہ وہ. اب اس کو تقسیم کرنا ہے, اس بہن کو بھی اس کا حصہ دینا ہے اس کرایہ میں سے, یہ نہیں کہ بعد میں دیکھیں گے. اور ہمیشہ یہی سوال آتا ہے ہمارے پاس, بہنیں حصہ معاف کرنا چاہتی ہیں, طریقہ بتا دے. میں نے کہا یار اتنی زندگی ہماری بھی گزر گئی, 15 سال ہو گئے اس انداز سے یہ مسئلے بتاتے ہوئے, سنتے ہوئے, سناتے ہوئے, آج تک کسی بہن کا یہ مسئلہ نہیں آیا میرے بھائی معاف کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے دینا چاہ رہے ہیں, اس کا کوئی طریقہ آپ بتا دیں. آپ یہ المیہ ہے کہ نہیں؟ آج تک کسی نے نہیں پوچھا, کہ کوئی بہن ایسی نہیں آئی کہ میرے بھائی چھوڑنا چاہ رہے ہیں, کہ ہماری بہن اس حالت میں. جب بھی آئے ہیں بھائی آئے ہیں, طریقہ بتا دیں, بہنوں کو ضرورت نہیں ہے, وہ نہیں مانگ رہے.